آلموسٹ میرے والد صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے 5 سال ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن آج بھی وہ روز یاد آتے ہیں، کم و بیش روز یاد آتے ہیں۔ آج اللہ نے مجھے تھوڑی بہت عزت بھی دی ہے، لوگ پیار بھی کرتے ہیں، خیال بھی کرتے ہیں، مگر ان تمام چیزوں کے باوجود والد کی جو کمی محسوس ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ جب گئے نا تب پتا چلا کہ جناب کتنے سارے کام تھے جو ہم تک تو آتے ہی نہیں تھے، وہ اوپر ہی اوپر سے امی ابو طے کر لیتے تھے، نپٹا دیتے تھے، رشتہ داروں کے معاملات نپٹ جاتے تھے، مشکل آتی تھی تو خود ہی جا کے فیس کر لیتے تھے۔ اب ایسا لگتا ہے سر پہ سایہ نہیں ہے، اب میں کس سے جا کے اپنی مشکل شیئر کروں، کس کے کاندھے پہ سر رکھوں؟ والد بے شک بوڑھا ہو مگر بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دینا بیٹا گھبرانا نہیں میں ہوں، ساری ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ ماں ہو بس ماں کے پاس چلے جائیں اور ماں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے، سارے غم دور ہو جاتے ہیں، مگر یہ چلے جائیں پھر احساس ہوتا ہے کہ اب سر پر وہ سایہ نہ رہا، وہ دعاؤں کا دروازہ نہ رہا۔ یہ واقعہ کتابوں میں لکھا کہ 4 بھائی تھے اور ان کا ایک بوڑھا والد تھا۔ اب والد جب بیمار ہوا تو ایک بیٹے نے بڑی عجیب آفر کی اپنے تینوں بھائیوں کو کہ ابو بیمار ہو گئے ہیں، ان کی خدمت یا تو مجھے دے دو، اب میں ان کی تیمارداری کروں گا، اور وراثت میں تم نے مجھے کوئی حصہ نہیں دینا ہے، اب یہ تینوں تم بھائی وراثت بانٹ لینا، بس مجھے ابو دے دو، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور اگر مجھے ایسا نہیں دیتے ہو تو پھر ایسا کرو تم تینوں ابو کی خدمت کرو، وراثت پوری مجھے دے دو۔ اب وہ تینوں بھائی سوچنے لگے کہ طبیعت خراب لگتی ہے بھائی کی، ابا کی خدمت بھی کرنا چاہ رہا ہے، ہماری ٹینشن بھی دور ہے اور پیسے بھی نہیں چاہیے اس کو۔ اب بالکل سبحان اللہ، کرو ابا کی خدمت۔ ایسا ہی ہوا، تینوں بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے آپ سنبھال لیں۔ وہ خدمت کرتا رہا، ابا کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا تو وراثت کی تقسیم کی باری آئی، تو پھر وراثت کا شرعی مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ وراثت کوئی زندگی میں معاف نہیں کر سکتا کہ میں اپنے ابا کی وراثت نہیں دوں گا، وراثت اس کو دی جائے گی۔ اب وہ لینے کے بعد چاہے کسی اور کو دے دے، تو اس نے غالباً ایسے ہی کیا کہ پیسے لیے اور اپنے ساتھ تینوں بھائیوں کو کہا یہ تمہارا حصہ تم لو، میں نے ابو کی خدمت جو کرنی تھی کر لی۔ اچھا اب اس نے تو کر لیا، مگر گھر کے افراد بھی ہوتے ہیں نا، بعض اوقات بیوی کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ عجیب آدمی ہو، ابا کی خدمت بھی تم نے کی اور پیسے آئے تو وہ بھی نہیں لیے، کہ بس مجھے ابو کی خدمت چاہیے تھی، مجھے وہ مل گئی۔ اب اس کو خواب میں یہ بتایا گیا کہ فلاں جگہ 100 دینار پڑے ہیں، جا کر لے لو۔ 100 دینار یعنی 100 سونے کے سکے۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ خواب میں اس نے پوچھا کہ کیا ان دیناروں میں، ان پیسوں میں کوئی برکت ہے؟ تو خواب میں بتایا گیا کہ اس میں کوئی برکت نہیں ہے۔ دوسرے دن بیوی کو بتایا کہ خواب میں 100 دینار کا کہا گیا، میں نے منع کر دی۔ تم بڑے عجیب آدمی ہو، پہلے وراثت منع کر دی، اب کچھ نہیں تو 100 دینار آ رہے وہ بھی منع کر دی، کہ میں نے نہیں لینے، برکت نہیں تھی۔ اگلے دن پھر خواب آیا کہ 10 دینار فلاں جگہ پڑے، جا کے اٹھا لو۔ خواب میں یہ بندہ اس بندے سے پوچھتا ہے برکت ہے؟ کہ برکت نہیں ہے، کہ مجھے نہیں چاہیے۔ اب خواب آیا کہ 1 دینار ایک جگہ پڑا ہے، جا کر لے لو۔ کہا برکت ہے؟ کہا اس میں برکت ہے۔ صبح گیا اور جا کر وہ 1 دینار لیا۔ اب سوچا بیوی نے ویسے ہی غصہ ہی کرنا ہے کہ کرتے کرتے 1 پہ آ گئے، 1 دینار کی مچھلی خرید لیتا ہوں، بچے کھا لیں گے اچھا کھانا۔ تو اس کو ایک مچھیرا جو ہے وہ 2 مچھلیاں جوڑی تھی مچھلی کی، وہ 1 دینار میں بیچی اس نے، لایا اور بیوی کو کہا پکاؤ۔ جب اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو دونوں مچھلیوں کے پیٹ سے ایک ایک کمال کا موتی نکلتا ہے۔ بادشاہ جو تھا اس زمانے کا، اس کو ہیرے جواہرات کا بڑا شوق تھا، تو جوہری بیٹھا کرتے تھے کہ بادشاہ سلامت ایک موتی ہے دنیا میں بڑا کمال کا، مگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ نہیں ہے تو ڈھونڈ کے لاؤ، کہیں سے بھی ڈھونڈو۔ اب جناب اس نے سارے کارندے دوڑائے کہ وہ کوالٹی، اس کلر، اس سائز کا موتی چاہیے۔ ڈھونڈتے 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 اس بندے کے گھر پہ بادشاہ کے بندے پہنچے، کسی نے بتایا کہ اس کے پاس کچھ الگ قسم کا موتی ہے۔ موتی دیکھا کہ یہ تو وہی ہے، کہ کتنے پیسے دو گے؟ تو بادشاہ کی طرف سے پیغام آیا کہ 30 خچر سونے کے لدے ہوئے بھرے ہوئے تمہیں دیے جائیں گے، یہ موتی بادشاہ کے لیے۔ وہ نوجوان کہتا ہے سبحان اللہ، اور کیا چاہیے؟ 30 خچر سونا لیا، 1 موتی دے دیا۔ موتی پہنچا بادشاہ کے پاس، سبحان اللہ، کمال، ایوری بڈی بیکم ہیپی، سب بہت خوش۔ اب جوہری کہتے ہیں بادشاہ اس کی جوڑی ہو جائے نا پھر اصل بات پوری ہے۔ کہا اچھا واپس جاؤ اس کے پاس، ہو سکتا ہے دوسرا بھی ہو۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کہا دوسرا بھی ہے؟ کہا دوسرا موتی بھی ہے۔ اب اس کے کتنے پیسے؟ بولا ڈبل لوں گا۔ 60 خچر سونے کے بھر کر اس کو دی گئی اور اس سے دوسرا موتی بھی لے لیا گیا۔ آپ کی وراثت چھوڑی تھی نا، ملا کیا؟ اللہ نے اس زمانے کا اربوں پتی بنا دیا۔ باپ کی خدمت کرنے سے یہ نوازا جاتا ہے۔ اگر یہ بات آپ سمجھ نہیں آ رہی کسی کو تو قرآن سے سمجھ لو۔ سورہ بقرہ پڑھی ہوگی، قرآن کی سب سے بڑی سورت۔ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ گائے والی سورت۔ کون سی گائے تھی بھائی؟ قرآن میں گائے کا ذکر کیوں آ گیا؟ یہ وہ گائے تھی
کہ بیٹے نے اپنی ماں کی خدمت کی. طویل واقعہ ہے, پڑھ لیجئے گا تفسیر قرآن. اور اللہ پاک نے ایک ایسی گائے عطا کر دی کہ جس گائے کو جب ضرورت پڑی اس زمانے کے بڑے لوگوں کو, بادشاہ کو, تو یہ پوری گائے سونے کے وزن کے مطابق بیچنی پڑی. باپ ایک گائے چھوڑ کر گیا تھا, نیک تھا, بلکہ گائے کا بچہ چھوڑ کر گیا تھا. اللہ نے وہ جب گائے واپس لوٹائی تو ماں کی دعا کا صدقہ یہ ملا, خدمت کرتا تھا وہ ماں کی, ایک گائے سے اربوں پتی بن گیا. ہیں دونوں واقعی ایک جیسے ہیں. اب کہاں سے لاؤ گے اعتراض؟ تو پتہ یہ چلو. اور آج بھی دیکھ لیں, جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہو نا, اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. ماں باپ کی خدمت یہ بڑے نصیب والوں کا حصہ ہے. کترایا نہ کرو ماں باپ کی خدمت سے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے, اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا. صحابی رسول نے عرض کی, وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ, حضور کوئی 100 بار دیکھے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں 100 بار دیکھے اللہ اکبر و اطیب, اللہ بہت بڑا اور پاک ہے, اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا.